ایک حکایت ملتی ہے، حضرت سیدنا ربعی بن حراش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، بڑے نیک انسان تھے۔ حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک اپنا آخرت میں مقام نہ دیکھوں، اللہ واہ واہ اور پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے۔ واہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا بھائی غسال کو بلا لایا کہ غسل کا انتظام کریں، کفن کا انتظام کریں، موت برحق ہے، اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں۔ غسال آیا، اس نے تختہ غسل پہ لٹایا اور وہ غسل دے رہا تھا کہ ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ تختہ غسل پہ مسکرا پڑے۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات، جب وہ تختہ غسل پہ مسکرائے واہ تو غسال باہر نکل آیا اور اس نے ربعی بن حراش، جو ربعی بن حراش کے بھائی تھے، انہیں بلایا اور کہا کہ آپ کا بھائی ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کہیں توجہ سے دیکھیں، آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی، ہمیں تو لگتا ہے یہ زندہ ہے کہ مردہ کبھی آج تک ہم نے مسکراتا نہیں دیکھا۔ حضرت ربعی بن حراش آئے، انہوں نے آ کر کہا بھائی واقعتاً فوت ہو گیا ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ بھائی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک اپنا آخرت میں مقام نہ دیکھ لوں۔ لگتا ہے آج بھائی کی بخشش ہو گئی ہے، اس نے اپنا مقام دیکھ لیا ہے، اس لیے مسکرا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ تو جب وہ مسکرا رہے تھے تو کہا گیا جلدی جلدی انہیں غسل دے دیں۔ جب غسل دے دیا گیا اور چارپائی پہ لٹایا گیا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ مسکرائے ہیں، مسکرانا زندوں کی صفت ہے، مردہ نہیں مسکراتا۔ لیکن اللہ کے نیک لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ بعد از وفات بھی مسکراہٹ ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیں ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں، شاید یہ بول بھی پڑیں۔ لوگوں کا کافی ہجوم ہو گیا، کچھ عقیدت مند جمع تھے، ظاہر ہے یہ محدث تھے، عالم دین تھے، کچھ ان کے شاگرد، کچھ عقیدت مند، کچھ مخالفین، کچھ محض تماشبین، لوگوں کا بڑا ہجوم ہو گیا اور یہ اکٹھے ہو گئے، سوچنے لگے کہ بات کرتے ہیں۔ جب ان سے بات کی گئی تو وہ بات بھی کرنے لگے، بولے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھا ہے بوڑھے کیا لائے ہو؟ تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں ہوں گدا اور تو ہے کریم۔ جب کریم کے در پر گدا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کیا لے کے آئے ہو، پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ تو مولا میں تیرے دربار پہ آیا ہوں، تو سخی، تو کریم ہے، میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں، مولا مجھے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روض و ریحان کے ساتھ میرا استقبال فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر باتیں چل پڑی، کوئی کون سا سوال کرتا، کوئی کون سا سوال کرتا، روح نہیں ہے، سانس نہیں چل رہی، مگر گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب باتیں لمبی ہونے لگیں، گفتگو لمبی ہونے لگی تو حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی سلسلہ کلام بند کرو، مجھے جلدی لے کر چلو، قبر میں آمنہ کے لال میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ قبر میں آمنہ کے لال، اللہ کے نیک بندوں کو جلدی ہوتی ہے کہ میرا جنازہ جلدی لے کے جاؤ، قبر میں آمنہ کے لال میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، جی کر دے مر جاواں، جی کر دے مر جاواں، جس دن دے سنے آئے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول، عاشق رسول، امام عاشقاں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے تیل لگایا، تیاری کی، سرما لگایا، ان کی زوجہ رونے لگیں اور کہنے لگیں آج آپ کی وفات کا دن ہے، ہمیں غم ستایا جا رہا ہے اور آپ تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے جواب دیا میں تیاری کیوں نہ کروں، میں تیار کیوں نہ ہوں، کیونکہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات